السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب حضرات کے ہاتھ میں کاپی بھی ہے اور پین بھی ہے، بال پوائنٹ بھی ہے آپ کے پاس؟ جی سب کچھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب ذرا میں پورا ریویژن جو آج تک ہم نے سیرت پہ کیا ہے، آگے چلنے سے پہلے میں آپ کے سامنے لکھیں، مین ٹاپک ہوگا کفار مکہ کی مخالفت کے اسباب۔ کفار مکہ کی مخالفت کے اسباب۔ اچھا، کفار مکہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ نمبر 1، بت پرستی کی مخالفت۔ بت پرستی کی مخالفت کون کر رہا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل، اور آپ یاد رکھیں اتنی بت پرستی تھی کہ 360 بت تو کعبۃ اللہ میں رکھے تھے، اور ہر قبیلے کا بت الگ۔ تو اس قدر بت پرستی تھی جو شرک کی سب سے بری صفت ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا، اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین توحید تھا کہ ساری صفات اللہ کے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ بت تو مٹی کے خود بناتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی اور فرد بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ بکل شیء علیم علی کل شیء قدیر، کائنات کی پوری کا خالق، مالک، رازق، حاکم۔ لہذا پہلا نقطہ۔ نمبر 2، آباء و اجداد کے دین کی مخالفت۔ یہ لکھیں جلدی سے، آباء و اجداد کے دین کو برا کہنا۔ آباء و اجداد کے دین کو برا کہنا۔ کون برا کہہ رہا تھا؟ کیونکہ شرک کرتے تھے، بری رسوم تھیں، نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، رسم و رواج پر تنقید۔ جتنے رسم و رواج تھے سارے غیر اسلامی تھے، تو اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنقید کرتے تو کفار جو تھے اپنی مخالفت میں انتہا تک جاتے۔ نمبر 4، نسلی تفاخر۔ وہ فخر کس پہ کرتے تھے؟ اپنی نسل پر۔ قبیلہ سب سے اعلیٰ ہے اور قبیلہ ہی ٹھیک ہے، تو نسلی تفاخر۔ تفاخر کا مطلب فخر کرنا۔ اور آخری بات، قبائلی نظام کا خاتمہ۔ اسلام کیا چاہتا تھا؟ دیکھیں نا، قبائلی نظام تو یہ کہ قبیلہ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا؟ سب سے اچھا کون ہے؟ تقویٰ ہے سر، ایمان والے۔ ان عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ یہاں متقی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں نا۔ سر جو ہر بات اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اسی کے مطابق چلتا بالکل ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، متقی وہ ہے جس کو اللہ نے حکم دیا اس کو کرنے میں پہل کرتا ہے، اور جس سے منع کیا اس سے مکمل رکتا ہے۔ یہ بندہ متقی ہے۔ اللہ کو یہ ایسا ہی بندہ پسند ہے جو کامل فرما بردار ہو اللہ کا۔ اچھا، اب آپ کا کوئی سوال ہو؟ اچھا، ایک اور پوائنٹ بھی لکھیں، تجارتی مفادات۔ تجارتی مفادات کیا تھے بلا؟ بڑی اہم بات ہے، بڑے غور سے سنیے۔ لوگ حج کرنے آتے تھے اور کاروبار وغیرہ جب بھی یہ چلتا سفر تھا۔ کرتے تھے نا، تجارتی سفر کرتے تھے،
تو ان کو کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کے امین تھے تو سارے لوگ ان کو اپنے ہاں تجارت کی اجازت دے دیتے تھے. جی سر. تو یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا. باقی لوگوں کو لوٹ مار کا عالم تھا، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں، ذرا آپ سمجھیے بات کو. تو یہ ان کو لوگ اجازت دے دیتے تھے کہ کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کے ہیں رکھوالے، لہذا ان کو اجازت تھی. تو یہ ان کے کتنے لکھے ہیں آپ نے؟ 6. لکھے ہیں سر. اچھا، کوئی سوال آپ کا ان پر؟ سر ایک دفعہ پھر اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں گے پلیز. دیکھیں، آپ مہربانی کر کے لکھا کریں، ریپیٹیشن میں وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. میں نے آپ کو لکھوایا ہے بت پرستی کی مخالفت، آباء و اجداد کے دین کو برا کہنا، رسم و رواج پر تنقید، نسلی تفاخر، تجارتی مفادات اور قبائلی نظام. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اب آئیے ہجرت کے مدینہ کے سبب کیا تھے، بڑے غور سے دیکھیے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس کے اسباب کیا تھے؟ نمبر 1، یہ سب لکھیں تاکہ آپ کے پاس مکمل نوٹ ہوں. اہل مکہ کی ہٹ درمی. کیا ہٹ درمی تھی اہل مکہ کی؟ جلدی بتائیں. بات نہیں مان رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے وہ شدید. کہہ رہے تھے ہمارے آباء و اجداد جو بتوں کی پوجا کرتے وہ سب ٹھیک ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بالکل نہیں ماننا، ہم نے اس کی ڈٹ کے مخالفت کرنی ہے، اور انہوں نے کی. نمبر 2 لکھیں، اذن الہی. اذن اجازت کو کہتے ہیں، اذن الہی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کریں. جب نبی پابند ہوتا ہے اور سب سے پہلا وہ کہتا ہے انا اول المسلمین، میں اللہ کا سب سے پہلا فرمانبردار ہوں، تو اللہ نے حکم دے دیا. اچھا، تیسری وجہ جو تھی وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم. اس کی مثال دیجئے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی. حضرت بلال پر ظلم، حضرت حباب بن اخرت پر ظلم، اور سمیہ رضی اللہ عنہ. جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے سب پہ ظلم ہی ہوتا تھا. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کی مثال ایک آپ نے یہ دی ہر فرد کے بارے میں، اور ہجرت حبشہ جو تھی وہ اس کی کہ لوگوں نے مکہ چھوڑا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اچھا، نمبر 4 لکھیے، ہجرت حبشہ کا تجربہ. یہ تجربہ کیسا رہا بلا؟ اچھا رہا. ہاں، بہت کامیاب رہا. کہ یہ انہوں نے ایک 2 افراد بھیجے جو اپنے ہاں سب سے عقل مند سمجھتے تھے، بڑے تحفے لے کے گئے. تو شاہ حبشہ جو نجاشی تھا اس نے کہا، جب انہوں نے بھی بڑی زبردست چال چلی. انہوں نے کہا کیونکہ عیسائی اس وقت تک، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن عیسائیوں میں اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں. اور اصل دین جو تھا، جو ہر نبی کا دین توحید ہے، اور حضرت عیسیٰ کا بھی دین توحید تھا، اس سے انہوں نے انحراف کر چکے تھے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ مریم اتری تو اس نے بالکل، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ یہ مریم ہے، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور یہ ہیں قرآن کی نظر میں. تو انہوں نے جب گئے تو ان دونوں حضرات نے کہا بھئی ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے. کیوں ان کا خیال یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر بیان کریں گے کہ وہ انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، تو یہ جو نجاشی اور یہ جو عیسائی ہیں یہ ان سے سخت مخالف ہو جائیں گے اور ہمارے حوالے کر دیں گے. نجاشی بڑا پکا مسلمان تھا. اس نے جب سورہ مریم سنی تو اس نے کہا بالکل حضرت عیسیٰ ایسے ہی تھے جیسے قرآن نے بیان کیا، ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. اور ان سے کہا جاؤ واپس لے جاؤ اپنے تحفے، اور یہ یہیں رہیں گے اور امن و سکون سے رہیں گے. یہ تھا کامیاب تجربہ
جو ہجرت حبشہ کا تھا. اور اسی لیے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ دین کی وجہ سے ہجرت کریں گے، ان کو کفار تنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین بندوبست کرے گا. اور یہی آپ کو ہجرت حبشہ میں نظر آئے گا، اور یہی آپ کو ہجرت مدینہ میں نظر آئے گا کہ اللہ کی تائید اور نصرت. اچھا، اہل مدینہ کی دعوت نمبر 5 لکھیں تاکہ آپ کو پوری طرح ایک ایک نقطہ کلیئر ہو. اہل مدینہ کی دعوت، یہ کون سی دعوت ہے اہل مدینہ کی؟ بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانی. شاباش شاباش. مدینے کے جو لوگ آئے تھے نا حج پر، انہوں نے پہلی بھی، لیکن مکتبہ ثانیہ پہ تو کچھ 83 کے قریب مرد اور عورتیں آئی تھیں. انہوں نے دعوت دے دی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کی بالکل ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم نے بال بچوں کی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی حفاظت کریں گے. کمال کر دیا انہوں نے. یہ کردار تاریخی کردار ہے انصار مدینہ کا کہ انہوں نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا، تو ایک اور بات بھی تھی نمبر 6 پہ، مدینہ منورہ کی دفاعی حیثیت. یہ الحمدللہ آج پاکستان کو بھی حاصل ہے، اسی لیے چائنا بھی اور امریکہ بھی اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ایسے جوتے چاٹ رہے ہیں امریکہ کے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح ذرائع، وسائل اور اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے. مدینہ کی مدینہ منورہ کی دفاعی حیثیت کا مطلب کیا تھا؟ جلدی بتائیں. سر ایک تو تجارتی تجارتی راستہ سارے تھا. تھے، وہاں سے جاتے تھے مدینہ سے، اور باقی آپ جتنے پلیز اس کو ذرا جتنے کریں. تجارتی قافلے جاتے تھے نا، ان کا ایک ہی راستہ تھا جو یروشلم اور ادھر آتے تھے تجارت کے لیے، کیونکہ تجارت پیشہ تھا ان کا، مکے والوں کا. تو یہ گزرتے تھے، ان کی گزرگاہ کیا تھی؟ ایک طرف بحر احمر تھا اور دوسری طرف مدینہ تھا. لہذا ایک تو ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور تجارتی پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت مدینہ منورہ کی پوزیشن بڑی زبردست تھی. اور یہی کافروں کو سب سے بڑی پرابلم تھی کہ بھائی اگر وہ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اسٹیبلش ہو گئے تو ہماری تو تجارت ختم ہو جائے گی اور ہماری لائف لائن ختم ہو جائے گی. یہی حال آج امریکہ کا ہے کہ اس نے پورے مڈل ایسٹ میں اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں، اور ان عربوں نے، آپ دیکھیں کہ کیا حشر ہوا ہے جو حملہ کیا ہے نیتن ہاؤ نے، اسرائیل نے اس پر، دوحہ قطر پر، پر. قطر پر. اور پھر آپ دیکھیں جو افسوسناک بات ہے، سارا اسلحہ ان کے پاس امریکہ کا ہے اور امریکہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے، نوٹ فرمائیں. سارے انہوں نے سونے کے کموڈ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کی قابلیت ہے. بس جب آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نوٹ فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے حکمران ہیں اور گھر میں فاقے گزر رہے ہیں. بالکل. تاریخ ایسا یاد رکھیں، کاش میں اور آپ اس سیرت کو پڑھیں سمجھیں، ہمارے بچے پڑھیں سمجھیں، ان کو دنیا کی ساری حقیقت کھل کے آ جائے. حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا ایک سرائے کی ہے. سرائے میں کیسے ہوتا ہے آدمی کہ بھئی 2-4 روز رکنا ہے، اس کے بعد میں نے تو اپنے آگے سفر پہ روانہ ہونا چاہتا ہے، تو کوئی سامان اٹھا کے نہیں لے جاتا، کوئی وہاں بندوبست نہیں کرتا. تو حضور کی زندگی اس کا نمونہ ہے. اللہ اکبر. اچھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں ہجرت مدینہ کے اسباب. آپ 6 لکھ چکے ہیں نا؟ جی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی مبعوث کس لیے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
کہ نبی جو آتا ہے اس کا قرآن کیا مقصد بتاتا ہے ہمیں؟ سر ایک نمبر 1 توحید کی دعوت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ایکسٹرا بوجھ لدے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں پہ، ان کو اتارنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایک بہت اہم آیت پڑھے نا تو پھر پتہ چلے آپ کو۔ والذی ارسل رسولہ او بالہدی، خالد صاحب کمال کر دیا آپ نے، والذی ارسل رسولہ، کس کے ساتھ؟ دین اور ہدایت کے ساتھ، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے سارے دینوں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اس مشن کی کمپلیشن کے لیے مکہ انتہائی ناسازگار حالات تھے، اور مدینہ میں ہجرت اس لیے فرمائی کہ جو بیت عقبہ ثانیہ پر آپ کو جو دعوت دی تھی ان نے، اس میں اس کے سارے آثار موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دے دی۔ تو اس لیے الگ معاشرے کا قیام، وہ معاشرہ جو دین کی سرپرستی کا پورے کا پورا اس کی ضمانت ہو، الگ معاشرے کا قیام۔ اچھا، اب ایک آخری بات، اور آپ کو سوال آ رہا ہے، ذرا غور سے جواب دیجئے۔ اس کی فوری وجہ کیا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی؟ فوری وجہ؟ قتل کا منصوبہ سر، آپ کے ہاں قتل کا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرارداد پاس کی قریش نے، اپنے جو ان کا وہ تھا گورننگ ہاؤس، دار الندوہ، ہاں دار النجوہ، گورنر ہاؤس، گورننگ ہاؤس ہی تھا، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو قتل کرنا ہے، اور اس کے منصوبے کے لیے انہوں نے 12 آدمی نامینیٹ کر لیے ہر قبیلے سے۔ پورا بندوبست اور ایگزیکیوشن ہونے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ نے وہاں سے جب گھر گھیرے میں تھا نکل کے غار ثور میں 3 دن رکے، اور پھر مدینے کا سفر، جس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ تھا ہجرت مدینہ کے اسباب۔ پہلا میں نے آپ کو لکھوایا کفار مکہ کی مخالفت کے اسباب، اور دوسرا میں نے آپ کو لکھوایا ہے ہجرت مدینہ کے اسباب۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے یہ خود آپ نے لکھنے ہیں، ہجرت نبوی کے واقعات، اور اپنی کتاب جو الرحیق المختوم ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پہلے بیان کی ہیں کہ آپ نے قیام فرمایا عقبہ میں، اور پہلے وہاں مسجد تعمیر کی، پھر جب مدینہ 3 کلومیٹر پہ مدینہ تھا آپ وہاں تشریف لے گئے، بڑا زبردست استقبال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کی، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ جی سر، قبا۔ قبا ہے، سوری، ہاں قبا قبا، نہیں ہے، قبا۔ قبا، مسجد قبا۔ اچھا، یہ مسجد تعمیر کرنے کا سب سے پہلے اس میں کیا مقصد تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بڑی اہم بات ہے۔ سر اقامت صلاۃ تھی سب اقامت سے پہلے۔ صلاۃ، نہیں، یہ اقامت صلاۃ کیوں ضروری ہے؟ دین کی بنیادوں میں سے ہے سر۔ جس نے اقامت صلاۃ کر لی، اس نے باقی دین پہ عمل پیرا ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ارم آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر واقعتاً اقامت صلاۃ، اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ بجا لائیں۔ ظاہری آداب میں طہارت و پاکیزگی لکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 وقت کی پابندی، نمبر 3 نماز کی پابندی، نمبر 4 نماز باجماعت کا اہتمام، اور نمبر 5 تلاوت قرآن کو سمجھ کے پڑھنا جو نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ہیں ظاہری، اور باطنی آپ دیکھیں، نمبر 1 قنوت و آداب، نمبر 2 خشوع، کہ اللہ کا خوف، اس کی وجہ سے جو جسم پر
کیفیات طاری ہوتی ہیں اس کو خشوع کہتے ہیں. تبتل، ہر چیز سے کٹ کے نماز میں پوری توجہ سے. تضرع، عاجزی. اور پھر اخلاص و للہیت، ساری نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے. نماز ایک ایسا ذکر ہے جس میں آپ کا دل، دماغ، جسم، ہر چیز انوالو ہوتی ہے، اور اس میں جو فہم و تدبر ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور قرب الہی، نماز میں جتنا قرب الہی ہے کسی اور عمل میں نہیں ہے. یہ قرب الہی کا کیا مطلب ہے، اس کا جلدی بتائیں. جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. واسجد وقت تاری. آپ مجھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈائلاگ کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ واحد کہ جس میں انسان کا دل، دماغ، جسم، ہر چیز پوری طرح اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے. آپ اپنے سجدے کو دیکھ لیں، اپنے رکوع کو دیکھ لیں، اپنے قیام کو دیکھ لیں، آپ کوئی پوزیشن نماز کی دیکھ لیں، اور اس میں جو پڑھ رہے ہیں اگر انسان واقعتاً سمجھ کے پڑھ رہا ہے، آپ یقین مانیں نماز میں جو مزہ ہے نا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی مؤذن حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا نماز سے مزہ لینے دو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ان کی زبان میں قرآن نازل ہو تو وہ سمجھتے تھے، اللہ کا قرب بھی ان کو پتہ تھا. لہٰذا یاد رکھیں خواتین و حضرات، اگر اپنی نماز کو ٹھیک کر رہے لیں گے تو جیسے ہماری بہن ارم نے کہا کہ باقی دین بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا، یہ دین آسان ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اقامت نماز سے دین آسان ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سر دین کی ہر بات ہماری فطرت کے مطابق ہے اصل میں. نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بات انسان ٹھیک ہے، وہ آپ ٹھیک، وہ بات الگ ہے، لیکن نماز کیوں دین پر عمل آسان بناتی ہے؟ ایک دیکھیں مرکزیت قائم ہو جاتی ہے. جی، ایک نفس پر مرکزیت. بات ہوتی ہے نا. فاحشہ اور منکرات سے بچاتی ہے. سر اگر ہم نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس میں تو وہ تمام وعدے اور وہ ساری چیزیں ہمارے ہمیں وہ پورا دن یاد رہتی ہیں. اگلی نماز کے وقفے تک وہ ان پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہماری روح کے اندر سما جاتی ہیں جو ہمیں نماز برائیوں سے روکتی ہیں. سر نماز سر ایبسلیوٹ سرنڈر ہے خالق کو اپنے بندے کی طرف سے کہ مالک تو ہے اور تیرے سامنے میں جھکا ہوا ہوں اور تیری بندگی میں کر رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق. یہ ساری بالکل. باتیں ٹھیک ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اصل میں وہ بندہ اپنے رب کی مدد، اس کی اعانت کا مستحق بن جاتا ہے جب وہ اتنا فرما بردار ہوتا ہے نا، جیسے آپ سب نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص فضل ہوتا ہے، اور اس کی تائید اور نصرت سے پھر وہ دین پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جو اقامت نماز نہیں کرتا، یقین مانے اس کے لیے دین پہاڑ ہے، جس طرح پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے نا. لہٰذا نماز وہ عمل ہے کہ اگر آپ اقامت نماز کر رہے ہیں، یاد رکھیں، تو آپ اللہ کی تائید اور نصرت وہ ملتی ہے آپ کو کہ دین پر عمل کر کے آپ کو مزہ آ جاتا ہے. مزہ کیسے؟ جب آپ اس کے اصولوں پر چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں برکتی ہی برکتیں ہیں. پھر آپ کی دائمی زندگی جو اخروی زندگی ہے، اس میں سب سے پہلے حساب و کتاب نماز کا ہوگا. آج مسلمانوں نے چھوڑا ہے تو دیکھ لیں دین سے کتنے دور نکل گئے ہیں. قرآن کی ایک اصطلاح ہے، میں نے اکثر آپ سے ذکر کیا ہے، ضلالم بعیدہ، دور گمراہی میں نکل جانا. آج 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، آج ہم نماز سے بھی آری ہیں. وہ ضلالم بعیدہ کی یہی کیفیت ہے کہ قرآن کے اصول، قرآن کے ضابطے جو زندگی بخش ہیں، جو دنیا اور آخرت میں ضمانت ہیں،
ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ چند روزہ دنیا جس میں ہم نے مرنے کے بعد سب کچھ یہاں چھوڑ کے جانا ہے، اور قبر ہو، حشر ہو، آخرت ہو، وہاں صرف اور صرف کام آنا ہے ایمان اور عمل صالح ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں یہ چیزیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنوائی اور کیوں آپ نے اس معاشرے کو استوار کیا تاکہ دین کا کام جو اللہ کے نبی کے سامنے تھا وہ دین پر غالب ہو جائے۔ آپ ایک ایک چیز کو نوٹ کریں اور سمجھیں۔ آج ہم اس پاکستان میں اسلام سے اس لیے دور ہیں کہ ہم نے 75 سال میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ مخالفت کی ہے سر۔ بلکہ اس کے مخالف چلے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ لہٰذا بہت اچھی طرح سمجھیے اس بات کو، اور دین یہی ہے کہ ہم دین کے سارے احسانات جو اللہ نے ہم پر کیے ہیں قرآن نازل فرما کر، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا عملی نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے ہائے کاش مسلمان سمجھیں۔ آپ سے میں نے کہا ہے مجھے ایک آیت بتا دیجئے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اطیع اللہ، جہاں اطیع اللہ ہے وہاں اطیع الرسول آیا ہے، اور ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں صرف اطیع الرسول آیا ہے۔ کیوں؟ رسول خود نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، سورہ نساء میں، جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، اللہ اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول نمونہ ہے۔ آج میں اور آپ اور یہ فرقہ پرست لیڈر جو ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل نہیں مانا۔ اچھا، یہاں تک جب میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں، اس کے بعد میں نے آپ کو 4 ٹاپک کرائے ہیں۔ سر ایکسکیوز می، جی یہ جو فرمائیں۔ آپ نے ابھی بتایا اس سے مجھے ایک بات ہے سمجھنے والی، مدینہ کی ڈیفenس، دفاعی حیثیت، وہ ذرا اور ایکسپلین کر دیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مدینہ پہ کتنی دفعہ حملے ہوئے ہیں۔ احد میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بالکل میدان ساتھ تھا، چلیں بدر میں تو کچھ دور تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ محاصرہ کیا ہے انہوں نے پورے مدینے کا، کنہوں نے؟ جنگ احزاب میں۔ عذاب۔ اب آپ دیکھیں اگر اس کی اسٹریٹجک پوزیشن، میں آپ کو بالکل عملی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک نہ ہوتی تو کس طرح وہ مدینہ بچتا کافروں کے ان حملوں سے۔ ڈاکٹر صاحبہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر سمجھ آ گئی کہ ایک ہی سائڈ سے جس کو سیکیور کرنا تھا ہاں لوگوں کا۔ بالکل، اور وہ سمندر والی سائڈ جو تھی اس کی وجہ سے ان کا تجارتی پرابلم، اور خود مدینہ اسٹریٹجیکلی ایسا تھا کہ کافروں اور یہودیوں نے مل کے پورا زور لگایا، اور انہوں نے دیکھیں یہ جو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب تھا نا، اس میں تو وہ آئے مدینہ کو تہس نہس کرنے سے، حالانکہ پہلے بھی ان کا مقصد یہی تھا، چاہے وہ بدر ہو چاہے احد ہو، کہ ہم مدینہ کو ہستی سے مٹا دیں، نعوذ باللہ۔ جی سر۔ لیکن جنگ احزاب میں پوری تیاری کے ساتھ، اور اس کے پیچھے نہ صرف کفار مکہ تھے بلکہ یہود جو جا کے کہاں آباد ہو گئے تھے، تینوں قبیلے خیبر میں۔ خیبر میں۔ ذرا ان چیزوں کو نوٹ کریں، کاش ہم ان کو سمجھتے تو آج ہم نیشنل ہاؤس کو بالکل اٹھنے ہی نہ دیتے۔ لیکن کیوں؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے بس پہنچے ہیں مدینہ میں، اور پھر مدینہ میں ان 3 قبیلے جو ڈومینیٹ کر رہے تھے، پوری معیشت ان کے ہاتھ میں تھی، سارے انصار جو تھے، اکثریت جو تھی وہ مزارع تھے، کھیتوں پر کام کرتے تھے، اور کھیت بھی ان کے تھے یہودیوں کے۔ لیکن اس
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اس نے آپ دیکھیں کہ وہ تینوں قبیلے کس طرح مدینے سے جلا وطن ہوئے، کن جی حالات سر. میں ہوئے، یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مسجد کعبہ بنائی، پھر مسجد نبوی بنائی، پھر سب سے بڑا کام جو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اتنے سارے مہاجرین آ گئے اور انصار مدینہ کے پاس کوئی بہت بڑے وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود جو جس طرح بھائی چارے کا نظام قائم کیا، نمبر ایک، نمبر دو، جس طرح ایثار اور قربانی کا ثبوت دیا انصار مدینہ نے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں کتنی جوتم پیدار ہو رہی ہے آج افغانستان اور پاکستان میں۔ وہاں آپ دیکھیں کہ انصار نے کمال کا ثبوت دیا ہے، چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، پہلی بات۔ دوسری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمان جو مسلمانوں کے درمیان ہوا، جس میں وہ نسلی تفاخر کی جڑ کٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تقوی والا کہ اللہ کے ہاں وہ ہے، تو سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور نسلی تفاخر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا، اور پھر یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا۔ اس طرح مدینے کا جو دفاعی پوزیشن تھی وہ بڑی مضبوط ہو گئی۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ کبھی کفار مکہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، لہذا آپ نے سب سے پہلا کام، آج آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کارنامہ انجام دیا کہ یہود وہ سارے قریش مکہ کے منصوبے خاک میں مل گئے؟ جلدی بتائیں۔ میثاق مدینہ. مدینہ جو ہوا سر، جی؟ میثاق مدینہ سر۔ نہیں 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 نہیں، اور کوئی؟ افضل صاحب، انصار ایسی فوج تیار کی جو کہ ایمان کے مضبوط قلعہ تھا۔ ہو یہ تو آپ نے دیکھیں، وہ اپنی تزکیہ نفس ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے طریقہ کار اختیار کیا کہ یہ لوگ اتنی بڑی فوج کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے؟ سر جی، اخوت کا جو بھائی چارہ قائم کیا تھا اس کی وجہ سے، اب کہ ایک یہاں ہی یکجہتی آپ بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو۔ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف گروپ بھیجے تربیت کے لیے، عسکری تربیت کے لیے، وہ طلایہ گردی ہے کہ گروپ، جی سر. یہ سر. اصل چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹریننگ کی۔ اب ذرا اپنی کتاب کھولیے اور میرے ساتھ سوال کیجئے تاکہ بات آپ پوری طرح سمجھ کے چلیں۔ میں نے آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے 21 پیجز کا، جس میں چارٹ ہے غزوات اور سرائے جو عہد نبی میں 2 سے 5 ہجری تک ہوئے، 8 سال کے اندر۔ 25 پیج کا ہینڈ آؤٹ ہے، آپ کے پاس موجود ہے؟ جی سر. جی سر۔ آپ ذرا اس کو کھول کے رکھیں اپنے سامنے اور پھر دیکھیں کہ نبی، آپ ایک بات یاد رکھیں، نبی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، نبی اللہ کا چنیدہ ہوتا ہے، اور اس میں جو خوبیاں اور جو اس کے اندر کمالات ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے تو اللہ کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھیں وہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے، مسجدیں بنائیں، وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، آپ نے مسلمانوں کے درمیان اور پھر یہودیوں کے درمیان معاہدہ کیا، وہ سارے مدینے کی انٹرنل ڈیفنس کے لیے تھے۔ ایکسٹرنل ڈیفنس یہ تھا کہ یہودیوں، کفار مکہ جب حملہ آور ہوں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 گروہ بھیجے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھ لیں،
پہلا نمبر سریہ ہے رمضان 1 ہجری میں، پہلے سال میں، سریہ سیف البحر۔ کتاب آپ نکال لیں، اپنا کتاب کا صفحہ نکال لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے سامنے رہے اور آپ اس کو پڑھیں۔ اچھا، پہلا صفحہ 269 پیج ہے، جی 269 شاباش۔ صفحہ۔ مسلح کشاکش 265 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ خواتین نے بھی خاص کر اس کو سمجھنا ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ ہم دنیاوی تعلیم اور دنیاوی پیشوں میں اتنے غرق ہیں کہ قرآن نے جو کمال کی صورت ہے نا اس حوالے سے کہ تم دنیا میں ایسے غرق ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تکاثر میں، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت طلب نے بالکل بے حس کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لبے گور پہنچ جاتے ہو، اور وہاں تمہیں پتہ چلتا ہے کہ او ہو، کہ دنیا تو ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے تھی، ہم کن چکروں میں پڑے رہے۔ وہ سارا پیچھے مال اولاد لڑ رہے ہیں آپ کی جائیدادوں کی تقسیم میں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اسی کے بنانے میں ہم غرق رہے، ڈگریاں لیتے رہے، کوئی فلم ایکٹر بنتا رہا، کوئی پتہ نہیں آرٹسٹ بنتا رہا، کوئی رائٹر بنتا رہا، کوئی ٹیلی ویژن اینکر بنتا رہا، لیکن اگر نہیں بنا تو مسلمان نہیں۔ سر جب یہ طلایہ گردی کس کو کا معنی کیا ہوگا؟ ہاں شاباش، طلایہ گردی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف، جیسے سریہ سیف البحر میں آپ نے امیر حمزہ کو بنایا اس کا کمانڈر، اور 30 افراد، اور ان کو کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، تو یہ اس طرح گروپنگ کو بھیجنا طلایہ گردی کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی ارم کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر، آگے سمجھ۔ اچھا، سریہ رابیخ جو ہے اس میں عبیدہ بن حارث، آپ ذرا اپنا چارٹ کھول کے سامنے رکھیے، اور یہاں جیسے ہماری بہن نے بتایا ہے کہ آپ پیج 269 پہ آئیں، اور پھر غزوات اور سرایا۔ اچھا، یہاں ایک چیز بڑے پہلے نوٹ کرنے کی ہے، اور وہ ہے سورہ حج کی 268 پہ، سورہ حج کی آیت 39۔ یہ وہ اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اس سے پہلے بالکل اجازت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کے 13 سال میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، اور اللہ نے کبھی اجازت نہیں دی کہ آپ اس کو مقابلہ کریں۔ یہاں اذن للذین، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی جو قاتلون، جو لڑتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ کون ہے وہ؟ مہاجرین مکہ، ان کو اجازت، ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی سے بتائیں نا۔ کیونکہ سر وہ کہتے مظلوم ہیں مدد ینصرکم کرنا، اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہیں سے آپ لوگ جو ہے نا سنیں، یہ اللہ کا وعدہ آ گیا، سچا پکا وعدہ، کہ اگر وہ کافروں سے لڑیں گے تو اللہ ضرور بے ضرور ان کی مدد کرے گا۔ یہ فتح کی خوشخبری ہے، ان کو کامیابی کی خوشخبری ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی نصرہم لقدیر، ان کی مدد کے لیے یقیناً قادر ہے۔ جب اللہ کی مدد ہے تو کوئی اور شخص دے ہی نہیں سکتا، اس کی مدد کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ وہ العزیز ہے، وہ علی کل شین قدیر ہے۔ یہ صفات الہی ہی تو ہمارا اثاثہ ہیں، ہماری دولت ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں طاقت ملتی ہے کہ ہم کفر کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں۔ کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟
اچھا جی سر. آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ یہاں اللہ نے اجازت دے دی لیکن اللہ نے پابند نہیں کیا. پابند کہاں کیا اللہ نے والا؟ جلدی بتائیں. قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے. جلدی بتائیں. اچھا پہلے تو اس سے پہلے غزوہ بدر میں سر. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے آیتیں بتائیں، یہ اس طرح جنرل بات مت کریں. اچھا پہلی بات سنیں، یہ لڑیں کیوں؟ یہ اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کیوں کریں؟ اس کی بات آیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیں غور سے، یہاں یہ ہے قرآن اور اس کا فہم بہت ضروری ہے. الذین مکناہم فی الارض، یہ آیت پیج 265 پر ہی ہے. مقصود باطل کے خاتمے کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح قائم کرنا. الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں. قتال فی سبیل اللہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اقتدار دے دیتے ہیں ان کو، اور جب ان کو اقتدار ملتا ہے کیا کرنا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے اقامت نماز. مسجدیں آباد، واقعتاً اقامت نماز. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں. جب بھی کامیاب ہوں دو کام کر لیں، سارا کام اس کے اندر اس کے تحت ٹھیک ہو جائے گا. اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اقامت صلاۃ ان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی اقامت صلاۃ کی وجہ سے اور ایتاء زکوٰۃ کی وجہ سے ان کو حقوق العباد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. پڑھیں اور سمجھیں بات کو. اور ایک بہت بڑا کام، پہلا نمبر ایک اقامت صلاۃ، دوسرا آتوا الزکوٰۃ، اور تیسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکے. آج بھی آپ ذرا نوٹ فرمائیں، میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. آج بھی اگر محلوں میں نیک آدمی جو ہیں وہ سامنے آ جائیں اور کہیں کہ یہاں ہمارے محلے میں کوئی برائی نہیں ہوگی. برے لوگ بہت تھوڑے ہیں لیکن وہ بڑے دلیر ہیں برائی کرنے میں. نیک بزدل ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے برائی کا زور ہے. ورنہ اگر نیک لوگ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ ادا کریں تو آج بھی معاشرے میں یہ چیزیں کامیاب ہو سکتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم چھوٹے تھے نا گاؤں میں، یقین مانیں ہم گلی میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. عورتیں گزر رہی ہوتی تھیں، کوئی مرد وہاں کھڑا ہو کے بات ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کوئی بھی دوسرا دیکھے گا وہ اس کو پکڑ کے جوتے مارے گا کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں، کیوں کھڑے ہو یہاں. اور گھر میں جا کے بتائے گا تو والدین اور پٹائی کریں گے کہ تم نے کیوں حرکت کی ہے. آج تو آپ دیکھیں، عورتوں کو دیکھ لیں، مردوں کو دیکھ لیں، اور جو تباہی آئے گی نا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، ان موبائلز کی وجہ سے، جی اس کا سر. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. سوچا ہے کبھی آپ نے کس طرح بہت آپ خطرناک منظر ہے سر. مسلمان، بہت خطرناک ہے، بہت افسوسناک، اور فحاشی اور عریانی گلی گلی ہوگی. تو آپ جی نے سر، میرے دیکھا ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ ایک دادی جو ہوتی تھی وہ سب بچوں کی دادی ہوتی تھی گلی محلوں میں. اب تو پہچان ہی نہیں ہے کسی کو اپنی دادی کی بھی. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل کر کے ہی ممکن ہے، یاد رکھیں. اور یہاں کہا کہ یہ سارا جو آیت 22 وہ ساری جو اس کی سورہ حج کی آیت 39 ہے نا، کہ تم جہاد کرو، اجازت دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے 3 کام کرنے ہیں جب اقتدار مل جائے. آپ ایک بات بتائیں، ہمیں اقتدار ملے ہوئے 75 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، کیا ہم نے نمازیں قائم کی ہیں؟ مساجد کو اڈے بنا دیا ہے حکومت کی پشت پناہی میں. آپ اسلام آباد میں کوئی مسجد بنا نہیں سکتے جب تک کہ وہ
بریلوی، دیوبندی اور سلفی ڈینامینیشن سے نہ ہو، تاکہ حکومت کی پشت پناہی سے وہ ساری فرقہ پرستی چل رہی ہے۔ اور آتو الزکوٰۃ، ہے کوئی زکوٰۃ کا نظام قائم؟ وہ خدا کے بندو، یہ کیا تماشا ہے کہ آپ کے ملک میں بے نظیر وہ جو پروگرام ہے، کوئی دینی کسی ملک اسلامی ملک میں یہ چیز کفر ہے۔ اور پھر کیا ہمارے ہاں کوئی برائی کو روک ٹوک ہے اور نیکی کو کوئی پشت پناہی ہے؟ مجھے بتائیں۔ یہ ہے ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ۔ ملک بنا تھا کہ ہم یہاں قرآن و سنت کے اصولوں پر قائم رہ کے دنیا کو نمونہ پیش کرتے، ہم نے دنیا بھر کی غلاظتیں اور اللہ کے حکم کے برخلاف چلنے کے سارے طریقے استعمال کیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ذرا سیرت کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ذرا آ جائیں نا پیج 275 پر، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنگ کو فرض قرار دے دیا، اور یہ شعبان 2 ہجری میں جنگ فرض قرار دی گئی۔ اور آپ دیکھیں آیتیں سامنے ہیں آپ کے، اور یہ بقرہ کی آیت ختم ہوتی ہے 276 پر، بقرہ کی 190 سے 193۔ اور بڑے غور سے سنیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن کو اسی طرح پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ بقرہ میں جو 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی سوال یہاں تک جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے پلیز، تاکہ کلیئر ہو کے چلیں ہم۔ شاباش۔ تو اجازت تو دے دی سورہ حج کی آیت 39 میں، لیکن اب جنگ بالکل فرض قرار دی گئی، جہاد فی سبیل اللہ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، حکم ہے رب کا۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تمہیں قتل لڑتے ہیں، تمہارے خلاف تمہیں قتل کرتے ہیں۔ تو یعنی قریش مکہ، جس طرح انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کو نکالا ہے، تم اسی طرح لڑو ان سے جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں۔ اور وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھیں قرآن کتنا انصاف پسند ہے، زیادتی نہیں کرنی، نہ بچوں کے ساتھ، نہ بوڑھوں کے ساتھ، نہ عورتوں کے ساتھ۔ آج مسلمان ملکوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے بوڑھے بچوں عورتوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں رب کس طرح، یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، زیادتی نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی پسند نہیں فرماتے، ان سے کوئی محبت نہیں کرتے، بلکہ نفرت کرتے ہیں جو حد سے نکل جانے ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، حکم کیا دیا؟ وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، لڑو ان سے، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو نکالو وہاں سے، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اب پوری حکمت حکم بھی آ گیا، حکمت عملی۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں فتنے کے کیا معنی ہیں؟ جلدی دین سر کو جی یا تو کفر بالکل کا عمل نہ کرنا یا جزوی عمل کفر کا زور توڑنے کے لیے، کہ کفر اگر اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا جہاد کے بغیر، قتل کے بغیر، تو وہ فتنے بہت زیادہ بڑھیں گے، کفر بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، آپ ذرا اپنی ڈیفینیشن کو، فتنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ جو اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے کفار کرتے ہیں، اس کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اور وہ جب اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچے گا، لوگ جہالت اور لوگ
اللہ کی نافرمانداری کے مرتکب ہوں گے، لہذا قتل سے بھی بڑھ کر فتنہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچنے دینا، یہ ہے فتنہ۔ اس کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف جد و جہد کرنا، یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ جب لوگوں تک اللہ کا نظام نہیں پہنچے گا، جیسے آج دیکھ رہے ہیں قرآن و سنت کا پیغام مسلمانوں تک بھی ٹھیک سے نہیں پہنچ رہا، اور دیکھ لیں مسلمان معاشرے کن جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ فتنہ کو سمجھیں، یہ فتنہ آپ دیکھیں، آیت کے اندر رہ کے سمجھیں تو فتنے کا مطلب ہے وہ جو کفار قائم کر رہے ہیں، ساری کفار جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے دین کے خلاف، اس کو فتنہ کہا گیا، اور اس کو ختم کرو۔ اس ختمے کا قتال فی سبیل اللہ اس کا علاج ہے۔ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی جزا ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ان کو اس رکاوٹ بننے کے لیے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ فَإِنِ انتہوا، اور پس اگر وہ باز آ جائیں، کون؟ کافر۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ آگے سنیں، بڑا کلیئرلی آیت میں آگے کہا گیا وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، کوئی رکاوٹ دین کے دعوت اور دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ، فتنہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پورے کی پوری حکمرانی دین کی ہو، دین غالب ہو جائے۔ کافر ہوں یا وہ رہ سکتے ہیں، کافر بھی رہ سکتے ہیں، مشرک بھی رہ سکتے ہیں آپ کے ملک میں، لیکن ذمہ بن کے، ان کے وہ حقوق ہرگز نہیں ہوں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے، لیکن وہ برابر ہوں، ان کا ڈیفنس بالکل انہی کے برابر ہوگا، مسلمانوں کے برابر، جب وہ جزیہ دیں گے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، کیا مطلب؟ فتنہ چھوڑ دیں، فلا عدوان، کوئی زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، سوائے ظالموں کے، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، جانیں تلف کی ہیں غریب مسلمانوں کی، ان کے تو بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن جو باز آ جائیں اور ان کے کوئی کرائمز نہ ہوں، وار کرائمز نہ ہوں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ وہ باز آ گئے، توبہ کر لی۔ اب دیکھ لیں کہ قرآن کس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ جہاد کس طرح ضروری ہے، اور فتنہ کو بہتنی کتنی ضروری ہے۔ وہ ہو نہیں سکتی جب تک جہاد قتال فی سبیل اللہ نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم آج قتال فی سبیل اللہ مسلمان کرتے، اللہ نے کتنے ذرائع، وسائل، عددی اکثریت ہو ہمارے پاس، پھر بھی ہم جوتے چاٹیں جا کے مسلمان قاتلوں کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، بڑے غور سے دیکھیں ان آیتوں کو، پوری طرح سمجھیں قرآن کس قدر ہمیں اس بات پر ترغیب دلاتا ہے، ابھارتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں تو سورہ محمد نازل ہوئی ہے تقریباً دوسری ہجری میں، وہاں اللہ فرماتے ہیں، بالکل اسی پیج 276 پہ نیچے آیت ہے، اور یہ ہے 4 تا 7 آیتیں سورہ محمد کی، اور اس میں کیا بتایا ہے کہ جنگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو، مٹ بھیڑ ہو، فَضَرَبَ الرِّقَابَ، ان کی گردنیں مارو۔ ذرا غور فرمائیں کہ مومنوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو گردنیں مارو ان کی۔ حَتَّى إِذَا ثَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوِثَاقَ، شد الوثاق، اور یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل دو تو جکڑ کر باندھو، وہ جس طرح بدر میں مسلمانوں نے کیا تھا، ان کو باندھو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اس کے بعد یا تو احسان کرو،
یعنی چھوڑ دو ان کو اگر بے گناہ ہیں اور توبہ طائب ہوتے ہیں، یا فدیہ لو جس طرح فدیہ لیا گیا ان سے غزوہ بدر میں۔ آگے آ رہا ہے یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کچلنے کے بغیر آپ نے ہتھیار نہیں ڈالنے، آپ نے تو ان کو ہمیشہ کے لیے جو فتنہ انہوں نے برپا کر رکھا ہے، دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس کو بالکل ہٹا دیں، ان کو پوری طرح شکست دے کے ان کو بے بس کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکا ولو یشاء اللہ، یہ وجہ اس کی بتائی، ولو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا لانتصر منہم، اللہ ان سے خود بدلہ لیتا، ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش بنائے، ورنہ اللہ چاہتا تو یہ دیکھیں نا، یہ کل آپ دیکھیں گے یہی کتنے بڑے بڑے فرعون دنیا میں غرق ہوئے، یہ بھی غرق ہوں گے اور اللہ کرے گا، لیکن اس وقت اللہ مسلمانوں کا ٹیسٹ لے رہا ہے جس میں ہم پوری طرح فیل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، ان کو ختم کر دیتا، لیکن لِيَبْلُوكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، تو اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری آزمائش کریں اور بعض کو بعض کے ذریعے آزمائیں۔ اور چوتھی بات وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہائے ہائے ہائے، ان کا اجر دیکھیں ذرا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، فَلَن يَضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جو جنگ جہاد پہ گئے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا، ہر وادی جو انہوں نے کراس کی اس پہ ان کو اجر ملے گا، اور اگر قتل ہو گئے تو سیدھے جنت میں، خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کو جنت میں مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے گا، وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات کو درست فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حالات درست کر دے گا، جنت جیسی جگہ ان کو عطا فرمائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور ان کو ضرور داخل کرے گا، الجنت، اس جنت میں، عرفها لهم، جو اس نے ان کے لیے پسند کی ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اصول بتا دیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ بھلا یہ اللہ کی مدد کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اللہ تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے اور وہ غالب ہے، العزیز ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ یہ اللہ کس چیز کو اللہ کی مدد کہہ رہا ہے؟ اللہ کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو گے۔ اگر تم، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اگر تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو بھی کوشش کرو گے، وہ گویا اللہ کی مدد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ ضرور تمہاری مدد کرے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ جنگ جیتنے کا سب سے بڑا جو صحابہ نے کیا، اور اللہ نے ثابت قدمی فرمائی، عطا فرمائی، اور انہوں نے بدر ہو، احد ہو، معمولی ادھر ادھر چیزیں ہوئیں، لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور بالآخر وہ فاتح ہوئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تفصیل آئے گی آگے، کہ غزوہ خندق کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد فرمایا آپ کافر کبھی حملہ نہیں ہوں گے۔ یہ تھی ثابت قدمی مسلمانوں کی۔ اچھا، ذرا آپ نے مائک کو بند کریں پلیز۔ اچھا، اب یہ 8 سرایہ جو ہیں غزوہ بدر، میں نے اگلی دفعہ دیکھیں، میں نے آج پوری دہرائی کی ہے تاکہ ہم سیرت کو پورا ہر طرح سے سمجھتے چلیں۔ آپ نے یہ جو 6 سریہ ہیں، 8 سریہ اور 8
سریہ میں سے 4 سریہ ہیں اور 4 غزوات ہیں. یہ سریہ کیا ہے اور غزوات کیا ہے، جلدی بتائیں. سریہ سریہ وہ وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوئے، اور غزوات وہ ہیں جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ شامل جب آپ ہوئے۔ لفظ کہتے ہیں نا شامل نہیں ہوئے، یہ غلط ہے. سر جن کی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کے سپہ سالار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ غزوہ ہے، اور جس میں انہوں نے سپہ سالار کسی اور کو بنایا وہ سرایہ ہے. آپ علم ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ یہ ضرور کہیں کہ پلاننگ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانا چاہتے تھے، لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ کیونکہ صحابہ کی ٹریننگ مقصود تھی، اور اسی لیے وہ طلایہ گردی جس کو ابھی آپ نے سوال کیا کہ طلایہ گردی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ جو گروپ بھیجے باہر تاکہ وہ ٹریننگ حاصل کریں، ان کو کہ فلاں جگہ جاؤ، یہ خبریں لے کے آؤ، ریکی کر کے آؤ. اس نے 8 سریہ جو آپ نے پڑھنے ہیں، اور میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا ہے، اور اختصار کے ساتھ بتا کے میں نے آپ کو آگے کل جنگ بدر پڑھانی ہے. اور جنگ بدر کا پورا آپ کے پاس چارٹ موجود ہے نا ساری جنگوں کے، جو میں نے آپ کو بھیجا ہے کہ ہر جنگ جو ہے اس کا ڈسکرپشن ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے، واقعات کیا ہوئے، نتائج کیا ہوئے. آپ سب کے پاس ہے نہیں ہے؟ جی سر جی موجود ہے۔ ذرا سر یہ اس آیت میں، محمد کی آیت میں، یہ اتنی اہم آیت ہے، ذالک ولو یشاء اللہ لا تنصر منہم ولکن لیبلوکم بعضکم ببعض۔ یعنی سر یہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جہاد فرض کیا ہوا ہے، اور ہمیں جہاد کرنے فی سبیل اللہ کرنے پر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کرو، تو یہ تمہاری آزمائش ہے، ورنہ اللہ تو سب کو ہلاک کر سکتا ہے، ہندو وہ ایک عیسائی کن کہنے یہودی۔ کی دیر ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا امتحان ہے، اور اللہ نے اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر مسلمان کو، جیسے میں آپ کو بتا کے آیا ہوں فضائل، کہ مومن کو یہ تمنا کرنی چاہیے کہ کاش، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں مجھے موقع ملے تو میں ضرور شامل ہوں، تاکہ جس نے خواہش بھی نہ رکھی، جن نے حصہ بھی نہ لیا، وہ ایک قسم کے نفاق پہ مرا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے. سر یہ نوٹس میں لکھنے کے لیے، یہ پہلی تو ہم یہ لکھیں نا کہ جنگ کی جہاد کی اجازت اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں دی، پہلا حکم، اور دوسرا حکم یہ سورۃ بقرہ کی 190 to 193، یہ اصل میں یہاں فرضیت آ گئی ہے، وہاں اجازت مل گئی ہے. پہلا حکم سورہ حج میں ہوا، اور دوسرا فرضیت جو ہے وہ پہلے سورۃ جو بقرہ حکم کی. ہوا نا، سنیں، حج میں جو حکم ہوا وہ اجازت دے دی گئی کہ اب وہ لڑ سکتے ہیں. لیکن 190 193 جو بقرہ کی ہے، وہاں اللہ نے حکم فرضیت ہے کہ اب مسلمان دیکھیں نا. آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دیکھیں. ان کو جب دین غالب کرنا ہے تو ان کو لڑنا ہے، ان کو قتال فی سبیل اللہ کرنا ہے، اور اس کی جی سر. فرضیت بھی آ گئی، اجازت اس میں آ گئی سورہ حج میں، اور فرضیت آ گئی سورہ بقرہ میں. کیونکہ کل جب میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا تو سارے تبصرے بھی رکھوں گا قرآنی بدر پر. اس لیے آپ پوری طرح اس کو پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، اور یہ آپ اپنے پاس رکھیں. جو 14 یا 10 پیج کا ہینڈ آؤٹ ہے آپ کے پاس، ہر سب جنگ کے بارے میں، بدر، احد، خندق، آگے سب کے بارے میں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو پڑھیں، تاکہ کل آپ سوال کر سکیں. جی انشاءاللہ سر، سر. اللہ پاک آپ حضور کو پاک نے جزائے خیر، ہر جنگ میں اور خود آپ حصہ کے لیا ساتھ یہ اور جو ساری جڑے ہیں. آزمائش سے گزرے، بیٹھ کے دعائیں نہیں کرتے رہے، دعائیں بھی کی اور ساتھ میں خود شرکت بھی کی. سر جی یہ جو دعا تو مومن کا ہتھیار ہے نا. جب تک اللہ سے اس کا تعلق کہ اللہ سے معافیا بھی مانگے اور اللہ سے مدد بھی مانگے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور وہ کامیاب ہوگا. آپ کو سورہ جنگ خندق کا یا جنگ احزاب کا
ایک منظرنامہ آج کے دور میں جو افغانستان میں پہلے روس آیا، روس سے بھی پہلے انگلینڈ آیا، انگلینڈ کے بعد روس آیا، روس کے بعد امریکہ آیا، اور 25 سال تک ان لوگوں نے جو جہاد کیا، اور روس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ساری امت مسلم بھی تھی، اور وہ کون سا پیکٹ ہے جو ان کے نیٹو سر، یہ امریکہ کے ساتھ تھے۔ نیٹو پورا مسلمان، او بھائی ہم نے مشرف نے اڈے دیے ان کو، سوچیں ذرا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ہمارا۔ سر ایکسکیوز می، اس وقت تو اڈے دیے، اب براہ راست خود حملہ آور ہو رہا ہے امریکہ کے کہنے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خود حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ سر یہ تھوڑا سا ٹاپک سیٹی ہوئی چیز ہے، لیکن سر رہنمائی کریں گے، اتنی پاوریں جو بھی ہیں دنیاوی جن کو پاور کہا سکتا ہے، اصل پاور تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ افغانستان پہ اتنا کیوں حملہ آور ہوتے رہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ اسلام پر عمل کرنے کے کیا اللہ تعالیٰ کی کیا تائید اور نصرت آتی ہے۔ جو آپ نے افغانستان میں دیکھیے کہ ان افغان مجاہدین کو کیسے اللہ نے مدد کی، لیکن کفر بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جس دن اسلام قائم ہو گیا نا، اور اس کی پشت پر ایک حکومت ہوئی، اس دن اگر اس حکومت نے بالکل ٹھیک یہ نہیں کہ اب آپ نے دیکھا کہ متقی صاحب جو ہیں، نام متقی ہے اور جا کے انڈیا میں انہوں نے معاہدے کیے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ مدد نہیں کرتا۔ جو خالصتاً اسلام اور اسلام کے نام پر اگر انہیں اللہ نے فتح دی ہے تو اسلام کو قائم کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں بہت بڑی طاقت بنیں گے۔ لہذا آج مسلمان حکومتوں کا بھی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی نے بھی ریکگنائز نہیں کیا آج تک۔ بتائیں نا مجھے، ارم کیا یہ؟ نہیں سر۔ لہذا کافروں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور اس نے قرآن و سنت کے مطابق کام کیا تو کفر کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ جی سر، وہی حال ہوگا جو حضور پاک کے زمانے میں ہوا۔ بالکل جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوا۔ تو آپ اور میں ہمیشہ یاد رکھیں، بڑے فتنے آنے والے ہیں، فتنے کا دور آنے والا ہے، دجالی دور شروع ہو گیا، دجال کی آمد کی لوگوں کو انتظار ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور رسول کی اطاعت ہم ثم کریں آمین۔ تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ جی سر، سر سر ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے کہ انگریز مطلب کفر یہ کہتا ہے کہ آپ حج کریں، عمرے کریں، نمازیں پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن نظام نہیں چاہیے، آپ کا نظام نہیں ہو یہ سکتا۔ ہر دیکھیں، یورپ ہو، نیتن ہاؤ ہو، ٹرمپ ہو، سب کا مشن یہی ہے کہ یہ ان کو ان چکروں میں لگائے رکھو، ہمیں کرنے ہیں یہ، لیکن اصل کام جو ہے کرنے کا کہ اللہ کے دین کا غلبہ، وہ نہیں چاہیے۔ وہ کفر کو ہرگز نہیں چاہیے، سوٹ ہی نہیں کرتا۔ تو کل ذرا تیاری کر کے آئیے، میں نے ان کوکلی آپ کو 8 جو سرایا ہیں ان پہ، اور پھر ہم جنگ بدر پہ جائیں گے، اسی طرح پھر ہم جنگ عہد کریں گے، پھر جنگ احزاب کریں گے، تاکہ ہم پوری جنگ جو عسکری لائف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سمجھ جائیں۔ جی ایگری سر، کرتے ہیں آپ؟ جی سر، انشاءاللہ۔ جی سر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سر یہ بڑی فائدہ مند ہے جو کلاسز ہو رہی ہیں، پوری ریویژن ہو گئی ہے سیرت مبارکہ۔ الحمد یہ اسی رب کے کرم ہے، ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کی جزا اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین۔ اس کے بڑے احسان ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل بہت ہر بڑی حال میں اجر دے۔ شکر ادا کرنا چاہیے سر۔
بے شک بے شک. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاك الله. آمین. آمین تم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے. آپ کے ساتھ یہ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو آمین. بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، آمین اور ہم لوگوں سے آمین جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں معاف کر دے پروردگار. وہ ذات آمین معاف کرنے والی ہے. ہم لوگ آمین. خطاکار ہیں. ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے سجدوں کو قبول کر لے جو ہم لوگ کرتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. جو بیمار ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں سارے لوگ. آمین انشاءاللہ.